3 طلاقیں دینے کے بعد اگر کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھتا ہے تو بیوی حلال نہیں ہوگی. سمجھتے ہو؟ کیونکہ قرآن سے فتویٰ لو، پھر حدیث سے فتویٰ لو، پھر صحابہ سے فتویٰ لو. قرآن بھی فتویٰ دیتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، حدیث بھی فتویٰ دیتی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، صحابہ بھی فتویٰ دیتے ہیں سارے کے سارے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اکٹھی ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو. تو ان سب کو چھوڑ کر اگر کوئی اس زمانے میں کسی اہل حدیث سے فتویٰ لے رہا ہے اور کہ میں قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہوں، بھائی آپ قرآن و سنت کو نہیں، آپ اندھی تقلید کر رہے ہو، اور اس اندھی تقلید سے ہمیں شریعت نے روکا ہے. تقلید مجتہدین کی جاتی ہے، وہ اندھی تقلید نہیں کہلاتی کیونکہ ان کے پاس علم زیادہ ہے. آج کل کے اسکالرس کو آپ فالو کرو گے، یہ اندھی تقلید ہے. اب قرآن نے کہا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، 2 مقام پہ قرآن نے کہا. سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے کہا الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ. اس میں اللہ نے یہ فرق نہیں کیا کہ اکٹھی یا الگ الگ مجلس میں. جیسے حدیث میں آتے جو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے نا. بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترغیب دی ہے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ. تو وہ 33 مرتبہ ایک ہی مجلس میں ہوگا، الگ الگ مجلس میں ہوگا؟ تو حدیث قرآن میں بھی آتا ہے طلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ، یعنی وہ طلاقیں جس کے بعد تمہیں رجوع کا حق حاصل ہے